على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز اور محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دی کہ اس کے بھیجے ہوئے دین کے ایک اہم رکن یعنی کہ وقف کے تحفظ کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو چاروں اسٹیٹ سے بلکہ کرناٹکا سے، مدھیہ پردیش سے اور بھی مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، اس پروگرام کو 2 بجے تک ختم ہونا تھا، لیکن یہ پروگرام چل رہا ہے اور اب جب کہ مجھے آپ کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے اور بات تفصیلی تھی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ تفصیل کم کروں، لیکن جو تیاری میں نے کی ہے آپ لوگوں کے سامنے جو چیز مجھے رکھنا ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا، اس لیے آپ لوگوں سے صبر کی امید رکھتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں تقریباً 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے پیر جو ہیں وہ شل ہو گئے ہوں گے، تو میری گزارش آپ سب لوگوں سے ہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، ذرا 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیے، اپنے پیر کو سیدھا کر لیجئے کیونکہ آپ کو یہاں بہت دیر تک بیٹھنا ہے ابھی انشاءاللہ۔ اور پیر کو ہلائیے، کمر کو ہلائیے، کمر کے پیچھے ایک نس ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھ کر کے مساج کیجئے، خاص کر کے میری عمر اور اس سے زیادہ کے لوگ، تاکہ آپ کو آسانی پیدا ہو سکے انشاءاللہ اور آپ جاگ سکیں۔ ٹھیک مولانا، آپ ختم کرنا ہے مجھے؟ اچھا ٹھیک، مجھے لگا کہ آپ آگے ختم کر دو، مولانا سے ڈر بھی لگتا ہے، آگے کھڑے ہو کے مجھے لگا ختم کرنا ہے اب۔ ٹھیک، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اچھا، جتنے نوجوان یہاں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیے سیڑھی بھی بڑی اچھی کرسی ہوتی ہے، آپ لوگ جو سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ذرا یہاں سے ہٹ جائیں اور بیٹھ جائیں، آپ سب لوگ بیٹھ جائیے انشاءاللہ۔ یہ آخری تقریر ہے، اس کے بعد یہ آخری پریزنٹیشن ہے، اس کے بعد نہیں ہے انشاءاللہ، یہ مولانا آخری ہے نا؟ ٹھیک باذن اللہ۔ کچھ خاص ہو رہا ہے ملک میں، اور خاص صرف یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کو مخالف سمت سے لا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ جو خاص ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو متحد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا کہ تمام مسالک کے لوگ، تمام مشرب کے لوگ ایک ساتھ جمع ہونے لگے، اور مسلمانوں کو الحمدللہ رب العالمین ایک وقت پھر دیکھنے کو ملا جب تمام لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ہر سیاسی پارٹی کے پاس جب گئے تو ساتھ گئے۔ ان میں سب کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، بہت ڈھیر سارے لوگ ہیں، لیکن کم از کم ان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس میں جمعیت علماء الف اور میم دونوں دھڑے ہیں، ان میں جماعت اسلامی ہے، ان میں جمعیت اہل حدیث ہے، ان میں ادارے شریعہ ہے، ان میں جماعت شیعہ کے لوگ ہیں، ان میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ کہ امارت شرعیہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھے جو بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال کے مسلمانوں نے کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج میری گفتگو 4 چیزوں پر مبنی ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہندوستان کے قانون کا جو تصور ہے اور قانون جب بن رہا تھا اور اس وقت ملک جن حالات میں تھا اور جو قانون بنا وہ کیوں بنا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ سیاق و سباق صحیح طور پر سیٹ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے وقف کا اسلامی نقطہ نظر بہت تیزی سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جو پرپوزڈ بل ہے اس میں 44 امینڈمنٹس ہیں۔ اصل میں وہ 153 امینڈمنٹس ہیں، 44 لائن ہے، 153 امینڈمنٹس ہیں۔ مجھے آپ سے ان 153 امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تاکہ آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کی ہم لوگوں نے تاکہ ہم لوگ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دستور سے چلتا ہے۔ 26 جنوری 1900 لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے جو 622 کے آس پاس آیا ہے، اور اس کے بعد 1215 میں میگنا کارٹا آیا ہے انگلینڈ میں۔ اور جس چیز نے پوری دنیا میں دستور کی تاریخ بدل دی، وہ کتاب لکھی گئی 1755 میں غالباً۔ اس کا نام تھا دا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ، اور میں اپنی باتوں کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوشل کانٹریکٹ نے دستور کی الہامی نوعیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے کے تمام دساتیر اس بات کو مانتے تھے کہ خدا ہے اور اچھائی کا مصدر خدا ہے، اخلاقیات کا مصدر خدا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا، یا دنیا کو یہ بتایا، کہ اصل میں انسان جمع ہو کر کے اگر کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں تو وہی اخلاقیات ہے، وہی اچھائی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے جب فرانسیسیوں نے اپنے ملک کو دیکھنا شروع کیا تو وہاں فرینچ ریولوشن آیا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے اور مختلف چیزوں کو پڑھ کر کے 1780 کے آس پاس امریکہ کا دستور آیا، اور 1779 میں فرانس کا دستور آیا۔ اس کتاب نے جو بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ کلیکٹو ول آف پیپل ول ڈیفائن واٹ از گڈنس۔ انسان جب مل بیٹھیں اور ان کی رضا کسی چیز پر ہو جائے تو وہ اچھائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا اس ملک میں جب زنا ایک کرائم تھا اور اس کے لیے 7 سال جیل ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ ختم ہو گیا اور وہ کرائم نہیں رہا، اور اب اس کے لیے جیل نہیں ہوتی۔ انسان نے دیکھا کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، اس نے وہ چیز اپنا لی۔ اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور میں۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ خوریز تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت زیادہ مارے گئے ہیں۔ 1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، آج 144 کروڑ ہے۔ اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے گر کے مر رہے تھے۔
ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے. ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے. ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں فورن ریاستیں بھی ہیں. یعنی کہ ایسی ریاستیں ہیں اور ان تمام ریاستوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا ملک بنانا ہے. اور پھر ایک کھیل شروع ہوا تمام ریاستوں کو جوڑنے کا. تو جیسے جیسے جہاں بن پڑا، جیسے بن پڑا ویسے ویسے کام کیا گیا. بات آئی گوا کی تو وہاں جنگ کی گئی اور اس کو انیکس کیا گیا، وہاں لوگ مارے گئے. لیکن جو شرائط تھی انیکسچر کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو آئلی قانون ہے وہ ہمارا رہے گا. اسی لیے ہندو کوڈ بل وہاں گوا میں نہیں رکھتا. حیدرآباد نے کہا کہ ہم الگ اپنا ملک رکھیں گے، تو جنگ ہوئی اور اس کو انیکس کیا گیا. نارتھ ایسٹ میں جنگ ہوئی، سکم میں جنگ ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا، رجواڑوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے اتنے آئی ایس آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے اتنے آئی پی ایس آفیسر ہونے چاہیے. اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، آئی ایس کو آئی سی ایس وغیرہ کچھ کہتے تھے. مختصراً یہ کہ ہمارے اتنے آفیسر ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ہم کو اتنا روپے ملنا چاہیے. تو ان کو وہ دیا گیا. گوالیار اس کی مثال ہے. اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں شامل ہو گئے. یہ وہ وقت ہے جب دستور بن رہا ہے. تو دستور کیسا بننا چاہیے؟ دستور ایسا بننا چاہیے جس پر ہر آدمی کا اعتماد ہو. اس میں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر کو لگے کہ وہ خوشی سے اس ملک میں رہ سکتا ہے. اور ایسا ہی دستور بنایا گیا. جب دستور بنا تو اس وقت زمین بھی فنڈامنٹل رائٹ میں شامل تھی. یعنی زمین ہونے کا حق فنڈامنٹل رائٹ تھا. جس طرح ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بولنے سے، ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی. لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا، اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا. سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا اس میں. تو ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی. اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، وہ اس نقطے کے لیے بتائی ہے. اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی. نہیں، غلط ہے. 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے. آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا. اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق روشن کر کے دستور پہ آنکھیں گڑی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے. اور 105 سے زیادہ مرتبہ دستور تبدیل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں. جب دستور بن رہا تھا تب وہ